السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام نور رمضان۔ اس پروگرام کے تحت ہم ختم رمضان تک آپ کو نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور افادیت بتاتے رہیں گے، بلکہ مختلف عنوانات کے تحت پروگرام کی پیشکشی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں مولانا، کل جنہوں نے تشفی بخش آپ کے جوابات دیے تھے۔ میری مراد جو ہے مولانا شاہ صدیقی قادری الملتانی صاحب سے ہے۔ آپ جو ہے نہ صرف یہ کہ کل تشفی بخش جوابات دیے تھے، بلکہ کل کے عنوان کے تحت جتنے سوالات آئے تھے ان پر بھی جو ہے بات کی گئی تھی۔ آج ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عشرہ رحمت معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ رمضان کو 3 عشروں میں منقسم کیا گیا ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے نجات کا عشرہ مانا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت ہم نے پہلے عشرے کو منتخب کیا ہے، اور ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اگر اپنے سوالات اسی عنوان کے تحت اگر محدود رکھے جائیں تو بات کرنے میں آسانی ہوگی اور معلومات کی فراہمی میں بھی آسانی ہوگی۔ مولانا، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمیں کچھ تمہیدی کلمات سے نوازیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين العمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله لقريب من المحسنين، صدق الله العظيم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستوں اور بزرگوں، عشرہ رحمت رواں دواں ہیں اور ماہ رمضان کو اس عشرے سے خاص نسبت حاصل ہے۔ کیوں کہ جب تک نزول رحمت نہ ہو بندہ خیر کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام ہے، فرائض پنجگانہ میں محو ہیں اور خیر کے امور کی طرف راغب اور متوجہ ہیں۔ ناظرین محترم، آیت کریمہ میں بتایا گیا ان رحمت اللہ لقریب من المحسنین، او کما قال، کہ بے شک اللہ کی رحمت جو احسان کرتے ہیں ان کے نزدیک ہوتی ہے، ان کے قریب ہے۔ تو رحمت خداوندی ہر اس شخص پر سایہ فگن کی ہوئی ہے جو محسن ہوتا ہے، جو احسان اور خیر کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے، حسن برتاؤ کے ساتھ جو اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسے ہر فرد پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، عشرہ رحمت ہے، اس ماہ مبارکہ کو 3 عشروں میں تقسیم فرمایا۔ کیسی حکمت ہے
ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، ہم کو فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جو عشرہ گزر رہا ہے اس عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا۔ دوسرا عشرے میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ، اس کو عشرہ مغفرت کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک عشرہ آئے گا جو اختتامی عشرہ ہوگا اس مہینے کا۔ باری تعالیٰ کا فضل و کرم عروج پر ہوگا۔ اس عشرے کو کہا گیا یہ عشرہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہے۔ جہنم کی شدائد، اس کی شدت اور اس کی سختیوں سے اپنے آپ کو نجات پانے کا وہ عشرہ، اس عشرے کو معنون کیا گیا ہے۔ تو حاضرین محترم، رمضان کی آمد سے قبل میرے آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، احضر المنبر۔ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے کہ جب کبھی آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے، منبر طلب فرماتے یا کسی اونچے مقام پر تشریف لے جاتے، تو اسی طریقے سے ایک موقع پر حضور نے منبر طلب فرمایا، مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ منبر پہ چڑھنے سے پہلے جب منبر کے سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو حضور نے آمین کہا۔ صحابہ سنے اور خلاف معمول حضور پاک کے کلمات آمین سنے، کوئی دعا کے کلمات ان کے کانوں میں نہیں پڑے، اور حضور نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ حضور نے قدم مبارک رکھا، پھر آمین حضور پاک نے بآواز بلند ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، حضور نے پھر آمین کی صدا لگائی اور صحابہ کے کانوں میں یہ آواز بھی پہنچی۔ صحابہ تعجب کیے کہ خلاف معمول حضور آمین آمین کے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوستو، دریافت کیا گیا مؤدبانہ لہجے میں، ملتمسانہ انداز میں حضور پاک سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول آپ نے آمین کہا۔ تفصیلات میں گئے بغیر ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں کہ جو اس ماہ مبارکہ سے نسبت رکھتی ہے، میرے آقا نے کہا کہ جبرائیل یہ کلمات کہہ رہے تھے، جبرائیل یہ الفاظ کہہ رہے تھے، تباہی ہو، بربادی ہو اس شخص کی جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت کو یقینی نہیں کر لیا۔ اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت کا سودا نہیں کر لیا۔ دوستو، کون کہہ رہا ہے؟ کہنے والی شخصیت حضرت جبرائیل کی ہے۔ بدعا کے کلمات حضرت جبرائیل کے ہیں اور اس پہ مہر ثبت ہو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، حضور پاک آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم اپنی مغفرت کو یقینی نہ کر لیں تو دوستو، یہ ہمارے لیے تباہی ہے، یہ ہمارے لیے بربادی ہے۔ تو ہم ابھی رمضان میں داخل ہوئے ہیں، 2 روزے ہی مکمل ہوئے ہیں، ابھی آج
تیسرا روزہ چل رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے رمضان سے اپنے آپ کو اب تک نہیں جوڑا ہے، میں ان سے ملتمس ہوں، میں ان سے التجا کر رہا ہوں کہ دوستو، ہم اس رمضان میں اپنی مغفرت کو یقینی کر لیں، روزوں سے جڑ جائیں، کم از کم اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ رمضان تو ہم کو گھر میں رہنے کا ایک موقع مل گیا ہے، کاروبار نہیں ہے، دکانیں بند ہیں، ٹیلروں کو بھی وہ مصروفیات نہیں ہیں، ہر شخص گھر میں ہیں۔ دوستو، کم از کم اب تو بھی ہم رمضان سے وابستہ ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں ہم بازاروں میں، ابھی بھی صبح میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ابھی بھی وہی گھٹکا کھا رہے ہیں، لوگ وہی اپنے آپ کو کھانے پینے کے ساتھ بازاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، کم از کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رمضان میں ہم کو اتنی مشقتیں نہیں ہیں، اتنی محنت نہیں ہے، اب ہم گھر کے اندر بند ہیں، کم از کم اللہ کو راضی کر لیں۔ تو یہ جو عشرہ گزر رہا ہے، عشرہ رحمت ہے۔ دوستو، حضور پاک کا معمول کیا ہے؟ معمولات نبوی اور رمضان مبارک، یہ عشرہ رحمت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ حاضرین محترم، حضور کی قلوت ہو کہ جلوت ہو، حضور کی درون خانہ حیات مبارکہ ہو یا باہر کے احوال ہوں، ہم کو درون خانہ کے جو روایات ملتی ہیں، کثرت سے درون خانہ کے احوال ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ احادیث ہمارے لیے بڑی رہبری کرتے ہیں کہ حضور پاک کے احوال مبارکہ درون خانہ کیا رہے ہیں۔ تو اسی رمضان کے متعلق جو حضور پاک کا معمول تھا، میرے آقا کی جو صبح و شام رمضان کی ہوتی تھی، حضرت عائشہ سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے؟ دوستو، وہی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا تو حضرت حضور کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے، شز معذرہ، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بستر کو لپیٹ دیتے، اپنے بستر کو لپیٹ دیتے، اپنے آرام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو ساز و سامان ہوتا ہے۔ دوستو، میرے آقا کا کوئی 4 انچ کا موٹا گدا نہیں تھا، میرے آقا کا کوئی فوم کا گدا نہیں تھا۔ دوستو، میرے آقا کے حجرہ مبارکہ کی کیا کیفیت تھی؟ کوئی 20x20 کا روم نہیں تھا۔ روم کی کیفیت تو حضرت عائشہ ہی نے بیان کر دی کہ شعبان کی 15ویں شب تھی، میں نے اپنے بازو حضور کو نہیں پایا تو مجھ کو فکر ہوئی کہ حضور کسی اور امہات المومنین کے پاس گئے ہوں گے۔ یہ میرے خیال آیا اور میں نے کمرے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ لیٹے ہوئے ہیں، بستر پہ ہیں حضرت عائشہ، اور دوستو کمرے کو ٹٹول رہی ہے، تو اندازہ لگائیے کمرہ کتنا کشادہ ہوگا، کتنا حضور کا کمرہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیٹے لیٹے حضرت عائشہ پورے کمرے کو ٹٹول لیتی ہے، ہاتھ سے ٹٹولتی ہے تو اس طرف کی مشرقی سمت کی بھی دیوار لگ جاتی ہے، ہاتھ سے لیٹے لیٹے ٹٹولتی ہیں تو مغربی سمت کی بھی دیوار لگ جاتی ہے، شمال اور جنوب سب کا جائزہ لیٹے ہوئے حضرت عائشہ لے لیتی تھی اپنے حجرہ مبارکہ کا۔ دوستو، یہ حضور کا حجرہ مبارکہ ہے، اور اب اس کمرے میں کوئی 7x7 کا پلنگ نہیں، کوئی فوم کا موٹا گدا نہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا جو بستر ہوتا تانا بانا ہوتا، حضور کے بستر میں ایک میں بال ہوتا، ایک میں تار ہوتا، تاگا ہوتا، بال اور تاگے سے بنا ہوا دھات جو بستر ہوتا، جو کپڑا ہوتا، وہ
چوبن والا بستر حضور پاک کا ہوتا. بال جو ہوتی ہے، کمل وغیرہ جو ہوتی ہے دوستو، استعمال کر کے دیکھیے، وہ جسم کو مفید ہے لیکن مخمل کی طرح نرم و نازک نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان داخل ہوتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بستر کو لپیٹ دیتی. اور دوسرا معمول حضور کا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا تغیر لونہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا اپنے بستر کو لپیٹ دیتے اور حضور کے چہرے کی رنگت بدل جاتی. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ بدل جاتا. چہرے میں آپ پہچان سکتے ہیں حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر. دوستو اس کے بعد حضور کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں حضور کا صورت صلاتہ. حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ رمضان جب داخل ہوتا تو چہرے مبارکہ کی رنگت بدل جاتی، اپنے بستر کو لپیٹ دیتے. اور تیسرا معمول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کثرت سے نمازوں کا اہتمام فرماتے. حضور کثرت سے نمازوں کا اہتمام رمضان مبارکہ میں فرماتے. دوستو یہ حضور کے معمولات ہیں، یہ حضور کے شب و روز ہیں رمضان مبارکہ کے. اور ایک جو معمول حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور کثرت سے دعائیں کرتے اس رمضان مبارکہ میں. حضور کثرت سے بارگاہ الہی میں رجوع رہتے اور اس سے دعائیں کرتے، فریاد کرتے، مناجات کرتے رب کی رضا کے لیے. دوستو ہر عمل حضور پاک کا یہی رہا ہے، یہی معمولات مصطفی رہے ہیں، یہی حضور پاک کے معمولات رہے ہیں رمضان مبارکہ میں. ناظرین محترم، رحمت ہی ہے جو ہم کو اس طرف لے آتی ہے. رحمت جب تک نہ ہو، جب تک رب کی رحمت نہ ہو، جب تک رب کا فضل نہ ہو، جب تک رب کا کرم نہ ہو، دوستو اس کی طرف رجوع ہونا دشوار بلکہ ناممکن ہے. تو حضور نے کہا عشر اول رحمت ہے. یہ دوستو رحمت ہی ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے. اور اس عشرے کو میں جب داخل ہوتے ہیں تو حضور پاک کے معمولات مبارکہ کیا رہے ہیں اور کیسے حضور پاک کے معمولات مبارکہ رہے ہیں، حاضرین محترم یہ ہم کو بتلائے گئے. اور جب رمضان مبارکہ میں داخل ہو گئے، جب رمضان کے معمولات یہ حضور پاک کے رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی حضور پاک سے مؤدبانہ ملتجیانہ انداز میں درخواست کی، یا رسول اللہ رمضان میں ہم کیا کریں، ہمارے مشاغل کیا رہیں رمضان میں، ہمارا مصروفیات کیا رہیں رمضان میں، کیسے ہم رمضان گزاریں. دوستو صحابہ نے حضور سے یہ دریافت فرمایا، صحابہ نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے کہ ہم رمضان میں کس طریقے سے گزاریں رمضان کو. دوستو حضور نے 4 عمل بتائے ہیں، حضور نے 4 عمل بتائے ہیں رمضان میں تم رمضان کو اس طریقے سے گزارو. معمولات رمضان میں 4 عمل حضور پاک نے صحابہ کو بتلایا ہے. دوستو ان عمل کو اختیار کریں، ان معمولات کو اپنا وظیفہ بنا لیں. رمضان کی صبح و شام، رمضان کے ہر گھڑی ہماری انہی وظائف کے ساتھ گزرے جو وظائف حضور نے صحابہ کو بتلایا ہے. جو طریقہ رمضان کے گزارنے کا حضور نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے، دوستو اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اپنے دماغوں میں، اپنے حافظے میں محفوظ رکھ لیجئے. اس کو رمضان گزرے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ
वअस्तगफिरुल्लाह वअसअलुकल जन्नत वअऊज़ु बिका मिनन नार। ये 4 वजीफे हुजूर ने बताए। पहले जो कलीमा है उसमें तालीम तौहीद की है। कलीमे अव्वल में बताया जा रहा है कि तुम रोजा रखो, तुम मुवहिद का रोजा रखो, तुम रोजा रखो तौहीद के साथ रोजा रखो। तुम रोजा रखो तो तुम मानते हो वो यकता है, वो यकता है, तो तुम्हारे फिक्र में वही एकताई रहे, तुम्हारी सोच में वही एकताई रहे, तुम्हारे दिमाग में वही एकताई रहे, तुम्हारे अमल में वही एकताई रहे, तुम्हारी नजर में वही एकताई रहे। जिधर तुम देखो उसी एकताई को देखते हुए रमजान का रोजा करो, उसी एकताई के साथ तुम अपना रोजा रखो। ये वजीफा हुजूर ने बताया। तो पहली जो बात बताई गई है कि मामूलात रमज़ान कैसे हो, रोज़ेदार का मसरूफियत क्या हो, रोज़ेदार की मशगूलियत क्या हो। दोस्तों, हुजूर ने तौहीद कहा है, हुजूर ने तौहीद की तालीम दी है। तुम रोज़ा रखो तो तौहीद के साथ रोज़ा रखो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु में शहादत का लफ्ज़ है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में दोस्तों लफ्ज़ शहादत है। तो उस शहादत को कैसी हो सकती है, उस शहादत को यकीनी बनाना है रमज़ान के रोज़ों में। जब शहादत यकीनी नहीं बना सकते हैं तो हमको उसकी तरफ तवज्जो देना है कि कैसे इस तौहीद की हम शहादत दें, किस तरीके से इस शहादत के जिम्मेदारी को हम अदा कर सकते हैं। तो पहला जो कलीमा हुजूर ने फरमाया, 4 चीज़ों की जहाँ तालीम दी, सबसे पहला जो नुस्खा, जो सबक हमको दिया है हुजूर ने तौहीद की दिया। कहा तुम कसरत से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। जो कहेंगे मोमिन का कौल वही होगा जो दिल में होगा, मोमिन का कौल वही होगा जो उसकी फिक्र होगी, मोमिन का कौल वही होगा जिस चीज़ का वो शाहिद है, जिस चीज़ को वो देख रहा है। तो दोस्तों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना समझ कर बोलीजिए, यकीन के साथ बोलीजिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह मगर है तो वही है अल्लाह, जिसका इस्बात कर रहे हैं आप और जिसकी नफी कर रहे हैं। नफी और इस्बात में किसकी नफी हो रही है और किसका इस्बात हो रहा है, ये शहादत के साथ करीजिए। इसका अमल शहादत के साथ आप जारी रखिए। इंशाअल्लाह ये हुजूर ने रमज़ान के रोज़ों के मामूलात में हमको बतलाया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद जो दूसरा मामूल है दोस्तों, इसी को सहल करने के लिए हुजूर ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुल्लाह। कुर्बान जाइए हुजूर पाक के, फिदा हो जाइए हुजूर पाक के। दोस्तों, कैसी सहूलतें हुजूर ने हमको इनायत फरमाई है, किस मेयार के हैं हम, जिस मेयार के हैं उसके लिए हुजूर ने सहूलतों से नवाज दिया है, सहूलतों के दरवाजे उसके लिए हुजूर ने खोल दिया है। फरमाया तुम अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मेयार पूरा नहीं कर सकते हो तो अस्तगफिरुल्लाह कहकर तुम रब की चादर के अंदर समेट जाओ, चादर रहमत के अंदर समो जाओ। तुम इस्तिग़फ़ार करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। तुम अपने अमल से, तुम जो अपना अमल, जो अपना किरदार, जो अपनी शहादत जो तुम अदा नहीं कर सक रहे हो ना, उसके लिए रब के रहम की तलब करो और इस्तिग़फ़ार करते हुए फिर उसी तरफ आ जाओ। तुम जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे रब का फजल तुम पर निछावर होता रहेगा। इसीलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है। रिवायात में है हुजूर 70 से ज्यादा दफा, 70 का एक आंकड़ा अरबी में कसरत को बतलाना मकसूद होता है। किसी भी चीज की ज्यादती बतलाना अगर है
تو 70 سے زیادہ ایسا کہا جاتا ہے. زبان عربی کا یہ مزاج ہے, عربی زبان کا یہ مزاج ہے. تو حضور کے معمولات میں بتایا گیا کہ حضور 70 سے زیادہ دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے. 70 سے زیادہ استغفار کرتے تھے. دوستو, استغفار کا ترجمہ میرے لیے ایک ہوگا, نیکوکاروں کے لیے ایک ہوگا, اللہ کے اولیاء کے واسطے ایک ہوگا, انبیاء کے لیے ایک ہوگا, حضور ختمی مرتبت کے لیے ایک ہوگا. میرا ترجمہ میرے حد تک ہی رکھیں. میرا اپنا ترجمہ, میں گناہگار ہوں, میرا استغفار میرے گناہوں کے لیے ہے, میرا استغفار میری کوتاہیوں کے لیے ہوگا. لیکن جو اعلیٰ درجے پہ ہے ان کا استغفار ان کے لیول سے ہوگا. تو حضور کا جو استغفار بتایا گیا ہے, حضور 70 سے زیادہ استغفار کرتے تھے. مطلب کثرت سے حضور استغفار کا عمل کرتے تھے. اور استغفار کیا ہے؟ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. 1,00,000 دفعہ تم استغفر اللہ پڑھ لو. استغفار کا مطلب کیا ہے, اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھو. استغفار کا مطلب یہ ہے, مولا میں نے جو قصور کیا, میں نے جو کوتاہی کی, میں جو نافرمانی کی, میں تجھ سے دور ہو گیا, میں تیرے ساتھ اوروں کو ملا لیا, دوئی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, شائبہ کفر میں مبتلا ہوں. مولا اس سے میں تیری وحدانیت کی طرف آ رہا ہوں, تیری توحید کی طرف آ رہا ہوں, تیرے یکتائی کی طرف آ رہا ہوں. یہ مطلب ہے استغفار کا. اس مفہوم کے ساتھ استغفار کریں. استغفر اللہ پڑھیں, لیکن دوستو اس مفہوم کے ساتھ پڑھیے. تو حضور نے اس حدیث مبارکہ میں بتایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ تم اگر حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو استغفر اللہ کہہ کر وہ حق ادا کرنے کی صحیح کرتے رہو, وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو, وہ شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ مطلب اس حدیث پاک کا ہے. تو یہ رمضان کے روزوں میں معمولات ہم کو بتلائے گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و استغفر اللہ, یہ دوسرا عمل جس کی میں نے کچھ حد تک آپ سے وضاحت بیان کی ہے, اور وضاحتیں بڑی طویل ہیں. یہ موقع نہ یہ موقع ہے نہ یہ چینل اس چیز کی ہم کو اجازت دے سکتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ میں تلخیص کے طور پہ ایک مطلب بیان کرنے کی میں نے کوشش کیا ہے. اور اس میں جو تیسرا عمل جو ہم کو بتایا گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و استغفر اللہ و اسألک الجنت و اعوذ بک من النار, تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے دوستو, جنت کو طلب کرنے کا ہم کو حکم ہو رہا ہے. جنت کو طلب کرنے کا حکم ہو رہا ہے, جنت کے لیے فریاد کرنے کا حکم ہو رہا ہے. جنت کیا ہے دوستو؟ دار النعیم ہے. جنت نعمتوں کا گھر ہے, رب کی نعمتوں کی پانے کی جگہ ہے جنت. تو جنت جہاں پر حور و غلمان ہیں, جہاں پر ہر من چاہا چیز ہے, آپ جو تمنا کریں گے وہ چیز آپ کو میسر ہو جائے گی, جو آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائیں گی. تو اس کے طلب کا حکم, جنت کے طلب کا حکم دیا گیا ہے. دوستو جنت کی ہم سب میووں کے لیے ہم جنت کے طلبگار نہیں ہیں. ہماری جو جنت سے غرض ہے, ہم جنت سے جو مانگنے کی جو ہماری تمنا ہے وہ اس لیے ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت بتائی گئی. جنت کی سب سے بڑی نعمت بتائی گئی. کون سی نعمت ہے جنت کی؟ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جنت میں ایک موقع, ایک دن ایسا آتا ہے کہ رب کائنات آسمان پر اونچائی پر اپنا دیدار اہل جنت کو کراتے ہیں, جنتیوں کو دیدار فرماتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے, دیدار خداوندی ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے
کہ مومن تو کلمے کے دوسرے پہلے جز کو تو کما حق ہو ادا کرنے سے قاصر ہے، تو استغفار کی کثرت کے ساتھ تو پہلے حصے کی طرف جڑ جا. اگر یہاں بھی تجھ کو نہیں مل رہی ہے تو کم از کم اسألک الجنہ کہہ کر اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش بارگاہ عزت میں پیش کر دے. اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش بارگاہ الوہیت میں پیش کر دے. خواہش کیا ہے؟ جنت میں دیدار خداوندی کی تمنا. جنت کے نعمت، جنت میں جانے کے بعد جنت کے نعمتیں نہیں ملیں گی، جنت کے سارے نعمتیں ملیں گے، حورا بھی ملیں گے، غلمان بھی ملیں گے خدمت کے لیے، جو آپ چاہے سب ملیں گا. لیکن دوستو وہاں کی وہ نعمت جس کا احادیث میں ذکر آیا ہے دیدار خداوندی ہے، رب کا دیدار ہے. جس طریقے سے ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اہل جنت کو دیدار کراتے کہتے ہیں اللہ میاں. تو یہ احادیث ہی کی روشنی میں سے گفتگو کر رہا ہوں، میں شریعت کی ہی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں. طریقت کے منازل بہت اعلیٰ ہیں، طریقت کے منازل بہت اعلیٰ ہے. ان کے لیے تو جنت یہی ہے، ان کے لیے تو جنت یہی ہے. تو دوستو یہ اس کا جو تلقین، جو تعلیم حضور نے دی ہے، اس کے تیسرے حصے کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے گوشے گزار کیا ہوں. بالکل ناظرین گرامی، جیسا کہ مولانا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین قادری الملتانی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا جو عنوان دیا گیا ہے عشرہ رحمت معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر آپ کال کرتے ہوئے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. مولانا ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک مختصر سے وقفہ لیں گے ہم، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور بات کریں گے اسی عنوان پر، سوالات لیں گے آپ کے. السلام علیکم. ناظرین گرامی، دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے خصوصی پروگرام نور رمضان میں. آج کا اس پروگرام کا عنوان ہم نے دیا ہے عشرہ رحمت اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین قادری الملتانی، جو نہ صرف یہ کہ عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں بلکہ آپ کی جانب سے دیے جا رہے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. بریک سے قبل ایک صاحب نے سوال کیا تھا مولانا تراویح کی رکعت کے بارے میں. وہ جاننا چاہتے تھے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے یا پھر اس میں کمی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ 8 رکعت کا حوالہ دیا گیا. اور اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ حرم شریف میں بھی تراویح کی رکعت میں جو ہے کمی کی گئی ہے اور 10 رکعت پڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر اور سنت کیا رہی ہے مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، تراویح سنت ہے، تراویح کی ادائی سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی جماعت سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت ہے لیکن تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے. تو اب تراویح کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے یہ سنت مؤکدہ ہونے میں، لیکن شکوک و شبہات تراویح کی رکعات کے بارے میں آیا ہے. تراویح کی رکعات کے بارے میں آیا ہے. دوستو، جو ہم تراویح جو ادا کر رہے ہیں، جو ہم تراویح کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو موجودہ طریقہ جو رائج ہے، یہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے دور سے رائج ہوا ہے. اس دور سے یہ طریقہ رائج ہوا ہے.
हुजूर पाक ने क्या कहा, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हुजूर का इरशाद मुबारक है, तुम पर मेरी सुन्नतों की इत्तिबा लाजमी है और मेरे हिदायत माप खुलफा की भी सुन्नतों को इख्तियार करना लाजमी है। तो ये जो तरावी का जो मुरव्विज तरीक़ा है, ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब खलीफा दुव्वम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जारी करदा नज़म और उनका कायम करदा तरीक़ेकार है। तो जो तरीक़ेकार फ़ारूक़ आज़म ने बनाया है वो 20 रकात पर है। उन्होंने तरावी के लिए 20 रकात का नज़म गर्दाना है। और दोस्तों, इसी नज़म को, इसी तरीक़े को, इसी रिवाज को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, चारों आइम्मा ने इसी को एडॉप्ट किया है, इसी को इख्तियार किया है। तो किसी भी मसलक को आप देखेंगे तो किसी भी मसलक में तरावी की 20 रकात में इख्तिलाफ नहीं है। तरावी के 20 रकात होने में किसी भी मसलक, स्कूल्स ऑफ थाट इन फ़िक़्ह के जो स्कूल्स हैं, जो फ़िक़्ह के जो मदारिस हैं, तो वहाँ पर कहीं आपको इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। अब उसके बाद इसमें इख्तिलाफ कि कोई 8 रकात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो दोस्तों, ये इख्तिलाफ का हर एक के पास एक दलील है। जो इख्तिलाफ रखते हैं 8 रकात कहकर, हमको उनसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। उनका भी इस्तिदलाल कुरान और हदीसी की रोशनी के साथ है। उनकी भी रोशनी अमल जो करते हैं वो भी हदीसी को उसवा बनाकर, उसी को रहबर बनाकर उनका भी अमल है। तो सिर्फ मैं हनफी होने के नाते, मैं तो तरावी की रकात अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा 20 रकात हैं, 20 रकात हैं। ये कोई झगड़े का मौजू नहीं है, ये कोई उम्मत में इंतशार पैदा करने का मौजू नहीं है, कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जो एक बड़े मसले को पैदा कर दे रहा है या इख्तिलाफ का हवा पैदा कर रहा है। ऐसा मौजू नहीं है। पहले आप ये समझिए कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और फिर जमात तरावी सुन्नत गैर मुअक्कदा है और रकात तरावी ये फ़ारूक़ आज़म का नज़म किया हुआ तरीक़ेकार है। और इस तरीक़ेकार को जो खुलफ़ा का कायम करदा तरीक़ा है, इसको हुज़ूर पाक ने अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन कह के हुज़ूर पाक ने उस पर मोहर लगा दी है। तो हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक है और यही अमल हमने हमारे असलाफ़ को करते देखा है। मैं जो सवाल कर रहे हैं उन इसी साइल से नहीं, हर एक से पूछता हूँ कि भाई आपके वालिद मोहतरम कितने रकात पढ़े, आपके दादा जान ने कितनी पढ़ी, आपके 10वें दादा ने कितनी रकात पढ़ी, आप तहक़ीक़ कर लीजिए। सब जगह आपको 20 रकात ही मिलेंगे, सब जगह 20 रकात ही मिलेंगे। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहूँगा कि ये कोई इख्तिलाफ या झगड़े का मौजू नहीं है। आपको अगर मौका नहीं मिल रहा है 20 रकात पढ़ने का, आप तरावी की नीयत से 18 रकात पढ़ लीजिए, 16 पढ़ लीजिए। आपकी सेहत इस काबिल नहीं है या आपको ऐसी मसरूफियात दरपेश हैं कि आप 20 रकात मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा इशू नहीं है जिसको गैर ज़रूरी इशू बनाकर रमज़ान आते ही एक इंतशार का सबब के तौर पे, एक फोड़े की तरह या शहद के फुट्टे की तरह उस पर जिस तरीके से एक शहद के फुट्टे पर कंकर मंडा मारे तो जैसे मक्खियाँ भिन भिनाते हुए सारे लोगों के पीछे पड़ जाती हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक तरावी के मौजू को शहद का फुट्टा बनाकर उस पर भंडा मार के उम्मत में इस तरीके से एक नए शुबहात
کا پیدا کرنے کی ہر سال یہ کوششیں ہو رہی ہیں. تو ایسی کوشش مت کیجیے. یہی کیجیے کہ اگر آپ 8 پڑھتے ہیں خوشی سے پڑھیے. ہم کوئی آپ کے 8 رکعت پڑھنے میں ہم کو اعتراض نہیں ہے. آپ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کے پاس بھی دلیل ہے, ہم جانتے ہیں آپ بھی قرآن اور حدیثی کو اپنا رہبر مانتے ہیں. وہی آپ کے لیے رزلٹ, فائنل رزلٹ وہی ہے. اور جہاں آپ کے پاس قرآن و حدیث فائنل ہے دوستو, ہمارے پاس بھی سر آنکھوں پہ قرآن حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. آپ غلط فہمی نکال لیجئے کہ ہم ابو حنیفہ کے فالوور نہیں ہیں, ہم امام شافعی کے فالوور نہیں ہیں, ہم امام مالک کے فالوور نہیں ہیں, ہم امام حنبل کے فالوور نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے جو مسئلے کو مستنبط کیا ہے, جو مسئلے کو سمجھ کر باضابطہ امام اعظم ابو حنیفہ اکیلے نہیں, کتنا بڑا گروپ تھا. آپ سنجیدگی سے جائزہ تو لیجئے, غور تو کیجئے فقہ حنفی کے بارے میں کہ فقہ حنفی کی کیا تاریخ ہے, فقہ حنفی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. آپ پہلے وہ پڑھیے. قطعاً امام اعظم ابو حنیفہ نے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہے, امام اعظم کے ذہن کی کوئی اختراع نہیں ہے اس میں. پہلے ہم کو مومن کے تعلق سے بدزن ہونا نہیں ہے, پہلے بدزنی کو کم کیجئے. مسلسل آج 3 دن ہے ہمارے پاس وہی سوال, اور ہم نے برسوں سے ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ہر وقت ہم کو اس قسم کے سوالات آتے ہیں. تو ہم کو کبھی اس سے کوئی شکوہ یا کوئی برانگیختی نہیں ہے, بلکہ ہم یہی آپ سے التماس کر رہے ہیں کہ آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں, خوشی سے پڑھیے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کے پاس بھی قرآن ہے اور احادیث قرآن کی آیات ہیں. احادیث طیبہ آپ کے پاس رہبر اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے, ہمارے پاس بھی وہی ذریعہ ہے, ہمارے پاس بھی وہی, اسی سے ہم نے استنباط کر کے, یہ میں نے یا میرے استاد محترم نے یا میرے جامعہ کے مفتی نے بنایا تو نہیں ہے, بلکہ یہ آج 1350 سال سے یہ عمل امت کا سواد اعظم, امت کی 95% پبلک اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے, اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے. 95% کی عمل امت کا ہر دور میں 95% افراد نے اس پر عمل کیا ہے. تو دوستو اگر ہم اس پر نقطہ کریں گے تو سارے کے سارے 95% لوگوں پر نقطہ کرنے ویسی بات ہو گئی. ایسا مت کریے. ان 95% میں ہمارے آباء و اجداد بھی ہے, ہمارے علماء بھی ہے, ہمارے عرفاء بھی ہے, اولیاء بھی ہے, اقطاب بھی ہے, ابدال بھی ہے, سب ہے اس کے اندر. تو ان سب کا عمل ہمارے لیے ایک دلیل ہے, ان سب کا عمل ہمارے لیے ایک تقویت کا ذریعہ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ تراویح کے 20 رکعت ہیں, 20 رکعت تراویح کے ہیں. یہ 2 رکعت کے ساتھ ہم کو تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ہے. اب فی الوقت مساجد میں اہتمام نہیں ہو رہا ہے, گھر میں آپ اہتمام کریجئے, تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیجئے. آپ اگر گھر میں آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو آپ نے پیچھے ٹھہرائیے, اس کے بعد بچوں کو, چھوٹے بچوں کو ٹھہرائیے, اس کے بعد خواتین کو ٹھہرائیے. نہیں, اگر میاں بیوی دونوں ہی ہیں تو دوستو شوہر امام بن جائے, اس کی بیوی اس کی اقتداء کرے. شوہر امام بن جائے, اس کی بیوی اقتداء کرے. ایک شوہر ایک بیوی, ایسی بھی امامت ہو سکتی ہے, ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے امامت جماعت کا اہتمام کر کے تراویحوں کا بھی اہتمام, تراویح کا بھی اہتمام رکھیں. نماز پنجگانہ بھی جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ہر مسئلے کو خوش فہمی, خوش اخلاقی, سنجیدگی اور کشادگی کے ساتھ غور کرنے کی عادت ڈالیں. ناظرین گرامی, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان. ختم رمضان تک یہ پروگرام جاری رہے گا, اور اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے جس پر کال کرتے ہوئے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنا سوال کر سکتے ہیں. مولانا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین قادری الملتانی ہمارے ساتھ ہیں, جو اس آج کے عنوان پر بھی بات کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. مولانا, جہاں تک ائمہ کی اتباع کا معاملہ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ امام شافعی ہو یا امام حنفی ہو یا امام حنبلی ہو, ان کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں. لیکن بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ امام حنفی کی اتباع کرنے والے
जब बाज़ मामलात ऐसे आते हैं जहाँ सहल पसंदी का मामला होता है तो कोई मसला जो है इमाम शाफ़ई से उसका हल ढूंढते हैं। तो ये जो मसला है इत्तिबा या सिर्फ एक ही इमाम की होनी चाहिए या फिर मुख्तलिफ शोबों में जो है जहाँ पर आसानी पैदा हो, हमने देखा है कि ख़ास कर तलाक़ के मामलात हों या कुछ ऐसे मामलात हों जहाँ पर इमाम शाफ़ई के पास आसानी दी गई है, उन मामलात को जो है इसमें इमाम शाफ़ई के हवाले से लाया जाता है और फिर मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। तो ये कहाँ तक दुरुस्त होगा उम्मत का ये फ़ैसला? देखिए, आपका बड़े अच्छे सवाल को आपने इस चैनल पे लाया है। देखिए, हम हनफी हैं तो अगराज़ और मफादात से बालातर होकर हम हनफी हैं। हम हनफी हैं तो अगराज़ और मफादात से बालातर होकर हमको हनफी होना है। देखिए, आप एक तलाक़ के मसले को छेड़ा है। तलाक़ कितनों के पास होती है, उसका रेशो कितना है परसेंटेज में आप देखिए, 1%, 2%, उससे ज़्यादा तलाक़ का मौजू नहीं है। हर घर का ये मसला नहीं है। तलाक़ का मसला हर घर का मसला नहीं है। मफकूद शौहर के गुम जाने या कह ले जाने के वो अलग मौज़ूआत हैं, तो तलाक़ का मसला हर जगह नहीं है। लेकिन रोज़मर्रा के मामूलात, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, एक बात आपको, जब आपने कहा कि सहल पसंदी कहना ये इल्ज़ाम है। सहल पसंदी, अपन आप अपने बात को गौर कर लीजिए। सहल पसंदी के लिए कोई हनफी अगर शाफ़ई हो रहा है तो गुनाहगार है। सहल पसंदी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है और इससे आगे हम बोल सकते हैं, लेकिन बहरहाल सहल पसंदी का लफ्ज़ यहाँ पर मत लाइए। रही बात, देखिए अगर इमाम शाफ़ई के पास सहूलतें हैं तो हम उनके मसलक को इख्तियार कर लें। जहाँ इधर ऐसी होगी बात, जहाँ जिस दस्तरखान पे बिरयानी है उस दस्तरखान पे पहुँच जाओ। सुबह शाम और दोपहर में तीन जगह खाना तकसीम हो रहा है, तो जहाँ एक जगह मिल रहा सुबह में बिरयानी, दोपहर में बगारा, शाम में दाल है, तुम्हारा बोला नहीं, दोपहर में वहाँ पर एक जगह सुबह में दाल, दोपहर में बिरयानी, शाम में बगारा है, और एक जगह सुबह में बगारा, दोपहर में दाल, शाम में बिरयानी। तो जहाँ बिरयानी है आप सिर्फ वहीं पहुँचेंगे क्या? ये नहीं, इंतहाई मायूब बात है। तो जहाँ पर तो इमाम, देखिए अगर ऐसी बात हो तो इमाम शाफ़ई के पास मसलक शवाफ़े में औरत के पास जो सोना इस्तेमाल का है, औरत के पास जो सोना इस्तेमाल का है वो उस सोने पे ज़कात नहीं है। औरत के इस्तेमाल का जो जेवर है उस जेवर पर मसलक शवाफ़े में उस औरत पर ज़कात उस सोने की देना नहीं है। और वहीं आप हनाफ के पास आइए, इमाम आज़म अबू हनीफा के फॉलोअर्स के पास आइए, इमाम साहब क्या करते हैं? सोने पे ज़कात, औरत का हो या मर्द का हो, सोना धात है और उस पर ज़कात है। औरत भी अगर मिल्कियत है, मालिक है, तो उसको भी 2.5% निकालना है, 2.5% निकालना है। और ये हर साल आने वाला अमल है। ज़कात का मसला हर साल 11 महीने गुजरते ही आप पर ज़कात फ़र्ज। बताइए, अगर आपने शौहर पसंदी कहा तो क्या हर 11वें महीने में औरत शाफ़ई हो रही क्या? आज तक एक मिसाल दी कि बताइए आप, किसी एक औरत ने भी शवाफ़े मसलक को रमज़ान के तक इख्तियार करके 11वां महीना शाफ़ई, फिर उसके बाद शाबान शव्वाल से फिर हनफी, ऐसी बात नहीं। एक कॉलर हमारे साथ है मौलाना, हम बात जारी रखेंगे, देखेंगे कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। वालेकुम सलाम, अपना सवाल करें मोहतरम। इमाम साहब, जो मैं हनफी हूँ, सुन्नी है ना, हनफी है, लेकिन जब एक सवाल पूछा, सुन्नी है ना, हनफी है, नहीं यार इमाम भी अपने खराब नहीं की, अल्लाह वो आलम फरमाए जी, और अल्लाह की सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई क्या है? जी जी शाफी बोले ना हनफी बोले कि हनफी ज्यादा इमाम बता रहे हो, सुन्नत में क्या है? लफ्ज़ सोना है जी 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 और कुरान की आयत से क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? हमको ये चाहिए। हनफी शाफी का मसला नहीं होना, हम हनफी शाफी नहीं मानते, कई दिनों के बाद पैदा हुए लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस सिलसिले में सवाल जो वो कह रहे हैं जी शाफी के पास ऐसा है, शाफी के पास, मैं भी शाफी हूँ, जी जी शाफी के पास वो नहीं है। जी मैं भी इमाम हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई हज करा तो वाला हूँ। जी शाफी के पास वो चीज नहीं है, शाफी के ऊपर बदनाम कर रहे हैं, ये तनकीद कर रहे, गलत बात है।
نہیں بات تنقید کی نہیں ہے مولانا، جو ہے فرق بتا رہے تھے کہ جی جی مسلمان بولتے حنفی نہیں بولتے شافعی نہیں بولتے. جی سنی مسلم جی 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 کسی کو اختلاف نہیں فرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر آدمی ایک ہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی جی نبی کی بالکل سنت کو پیش کرو. شافعی حنفی کو گولی مارو. جی جی سنت نہیں. اللہ اعلم. السلام علیکم و برکاتہ. جی 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 اماموں کی جو اتباع کا مسئلہ ہے وہ جو ہے علماء دین ہی اس پر جو ہے کافی روشنی ڈال سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان جن کو اس سلسلے میں معلومات نہ ہوں وہ جو ہے اس پر نہ ہی بولیں، اپنی لب کشائی نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا. جی مولانا آپ آگے فرما رہے تھے. بہرحال میرے دوست کے احساسات سامنے آئے ہیں. بھائی سنی ہی ہیں، ہم سنی ہی ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں. اب خیر آصف صاحب نے بتا دیا کہ یہ موضوع عوامی موضوع نہیں ہے، علمی موضوع ہے. جی تو ہم علمی موضوع کو علمی موضوع ہی کی حد تک رکھتے ہوئے ہم کسی کے جذبات کو برانگیختہ یا کسی کو غلط فہمی میں یا کسی کے ساتھ ہم کوئی تنگ نظری کا ہم مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ یہ روا ہے. ہم کو کسی کے تعلق سے بدگمانی ہی کا بھی حکم نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں ہمارے دوست جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں ان کا مشکور ہوں. اور ہمارے تعلق سے بھی آپ غلط فہمی میں مت رہیے. ہم لوگ بھی الحمدللہ سنت الجماعہ ہیں، حنفن مسلکن حنفی ہیں. یہ ہمارا اپنا استدلال ہے اور یہ علمی موضوع ہے. یہ علمی موضوع ہے جو اس چینل سے ہم اس کو کوئی اینڈ پر نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ اختلافات قدیم سے چلتے آ رہے ہیں اور اختلافات کی جوابات بھی ہر دور میں دیے جا چکے ہیں. اب پھر تکرار سے کوئی حاصل نہیں ہے. بہرحال ہم بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے ہیں. جی عشرہ رحمت کا جو معاملہ بات کر رہے تھے آپ معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ دوسرے عشروں اور یہ خاص کر جو عشرہ رحمت ہے اس میں عبادتوں کا جو معاملہ ہے مولانا، یہ جو ہے کیسا مختلف ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں اس عشرہ رحمت میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت دوسرے عشروں کے، یا پھر عبادت کو بتدریج جو ہے بڑھایا جائے ختم رمضان تک؟ دیکھیے رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ہر عشرہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. اور جیسا رمضان کا مہینہ بڑھتا جائے گا بارگاہ الہی کی طرف سے رحمتوں کا نزول اور عروج پر ہوتا جائے گا. جب رب کا کرم اور عروج پر ہوگا تو جس طریقے سے رمضان کے ایام بڑھتے جاتے ہیں تو عبادت کرنے والے کو اپنی عبادتوں میں اتنا ذوق اور سرور اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو جو یکم رمضان کی جو کیفیت رہی، آپ دوسرے رمضان میں اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں کہ آدمی کو وہاں پر ذوق ملنا شروع ہوتا ہے. آدمی کو ذوق ملنا شروع ہوتا ہے. تو اسی ذوق کو آپ آگے بڑھاتے جائیے. دیکھیے آپ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف نہیں ہے. رمضان کے اعتکاف تو حضور کا معمول یکم رمضان سے تھا. حضور گوشے گھر میں گوشے میں حضور اپنے آپ کو رکھتے تھے. دوسرا جب عشرہ داخل ہوا تو حضور نے پھر ایک قبہ ترکیہ کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے. تو حضور نے اس قبہ ترکیہ میں اپنے آپ کو حضور نے اس قبہ ترکیہ سے وابستہ فرمایا. جب تیسرا عشرہ داخل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے اور صحابہ کو بلایا، آؤ ہم سب معتکف ہو جائیں، ہم سب معتکف ہو جائیں. تو جیسا رمضان کے ایام بڑھتے جائیں گے، عشرے اول سے عشرے دوم میں آئیں گے، تو یہ عبادتوں کا اور یہ محویت اور انحماق کا معاملہ میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے. تو جب آخری عشرہ آتا ہے تو عروج پر ہوتا ہے، اور فرمایا گیا کہ اس عشرے میں اب دنیا وما فیہا سے لا تعلق ہو جاؤ، دنیا سے اپنا ناطہ ختم کر دو. اپنے کو اب بیوی ہے، بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ عشرے اول میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، عشرے دوم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں،
لیکن جب آپ معتکف ہو جاتے ہیں عشرہ اخیرہ میں تو بتائیے آپ ان سارے علائق کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بیوی کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں؟ گھر کے چوردیواری کے اندر آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو مسجد کے اندر محصور کر دیا گیا. آپ کو مسجد کی چوردیواری کے اندر آپ کو رہنے کا ہے، اور آپ کے اوقات ان لمحات میں کیا ہونے ہیں؟ ذکر، فکر، یہی آپ کے اوقات ہو، عبادتیں ہو، ذکر الہی ہو، تلاوت قرآن ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، تعلیم ہو، تلقین ہو. یہی عشر اخیرہ کے حالت اعتکاف کے معمولات بتائے گئے ہیں. تو رمضان جیسا جیسا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے عبادتوں میں مزید توانائی اور اللہ کا مزید فضل ہوتا ہے. رمضان اللہ کا فضل ہی ہے کہ ہم نے روزوں کو آغاز کیا ہے. اللہ کا فضل ہی ہے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جب عشر ثانیہ آئیں گا تو ہم تہجد تو شروع سے کر دیں گے، لیکن اگر کہیں یہاں کوتاہی ہو جائے تو ہم عشر ثانیہ میں تہجد کا آغاز کر دیتے ہیں. تہجد کا آغاز کر دیتے ہیں. اس کے بعد عشر آخرہ میں داخل ہوتے ہیں تو دوستو معتکف ہو جاتے ہیں. اب معتکف ہونے کے بعد تہجد بھی ہوتی ہے، اوابین بھی ہوتی ہے، اشراق بھی ہوتی ہے، سارے نوافل ہوتے ہیں. عبادتوں کی جو حضور کا معمول تھا رمضان میں کہ حضور کثرت سے دعائیں کرتے، حضور کثرت سے نمازیں پڑھتے، تو یہ معمول عشر اول سے جاری ہے حضور کا. دوستو اسی معمول کو ہم کو جاری رکھنا ہے، اس میں مزید اضافہ ہی کرنا ہے. اور اضافہ کیسے ہو؟ عشر اول نہیں، عشر دوم میں نہیں ہوا تو عشر سوم میں معتکف ہو کر ان معمولات میں اضافہ کر دیں. تو یہ طریقہ کار رمضان کے گزارنے کا ہم کو بتلایا گیا ہے. بالکل ناظرین گرامی، ہمارا پروگرام نور رمضان جاری ہے اور ایک فون کال کے ذریعے آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ اپنا سوال اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں. جہاں تک آج کے عنوان کا تعلق ہے، ہم نے عنوان دیا ہے عشرہ رحمت اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس تعلق سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہمارے پروگرام میں کر سکتے ہیں. مولانا عشرہ رحمت کا جیسا کہ ہم نے عنوان لیا ہے، پچھلا جو ہمارا رمضان تھا، پچھلا جو عشرہ رحمت تھا وہ کچھ قدر مختلف تھا اس عشرہ رحمت کے، چونکہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور ملک بھر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. تو ایسے میں کیا عبادات میں اور اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ عبادات کے لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے رمضان مبارک میں، جہاں تک فرائض کا تعلق تھا. فرائض سے پرے اگر دیگر نمازوں کا بھی تعلق رہا ہو، جیسے سنتیں ہوں یا پھر نوافل ہوں، تو مسجدوں ہی کا رخ کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ آج مسجدیں بند ہیں، نمازوں پر جو ہے پابندی عائد کی گئی ہے، اپنی طرف سے بھی یہ پابندی لگا لی گئی ہے اور حکومتوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ جو ہے جہاں مجموعہ ہوتا ہو اس سے جو ہے اجتناب کیا جائے تاکہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو ہے بہتر طور پر اقدامات کیے جائیں. تو ایسے افراد جو اس وقت گھروں میں محصور ہیں، افراد و خواتین کی بھی اگر بات کہیں ہم، تو ان کے لیے آپ کیا پیام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ہی ادا کریں کہ اللہ نے فرصت کے لمحات ہم کو عنایت فرمایا ہے. دوستو، دنیا ہم کو نہیں چھوڑے گی، دنیا ہم کو نہیں چھوڑے گی. دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے. تو دنیا کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے. میں جس آسانی سے بول رہا ہوں یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو وہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اب جو حالات بنے ہیں، آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بہر صورت دنیا سے آپ کو ناتا آپ کا ٹوٹ گیا ہے. دنیا سے آپ کا ناتا ٹوٹ گیا ہے. تو جب ناتا دنیا سے ٹوٹ گیا ہے تو میں اس ٹوٹنے پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں دنیا کے ناتا ٹوٹنے پر. اور دوستو، کتنے رمضان آئے ہیں، ہم نے کیسے گزارے ہیں رمضان کو؟
اور جب اس رمضان میں ہم گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں تو ہم کو کم از کم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے بارگاہ الہی کی طرف ہی رجوع ہوتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے مولا تیری طرف تو نے اس طریقے سے ہم کو رجوع کر لیا ہے، تو نے اس طریقے سے، یہ تیرا فضل ہی ہے ہم پر کہ تو نے چودیواری کے اندر رکھ کے دنیا سے ناتا توڑ کے تو اپنی طرف ہم کو بلا رہا ہے، تو ہم اس وقت ہم تیری طرف آتے ہیں، ہم تجھ سے ناتا جوڑتے ہیں۔ مولا تو نے کہا ہے 1 بالش آؤ 10 بالش آتا ہوں، 1 گز آؤ 10 گز آتا ہوں، چلتے ہوئے آؤ، رینگتے ہوئے آؤ، چلتے ہوئے آتا ہوں، چلتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آتا ہوں، تیرا وعدہ ہے۔ تو مولا اب ہم 1 بالش آ رہے ہیں تو 10 بالش آ کے ہم کو اپنے قریب کر لے۔ تو دوستو اس طریقے سے ناتا جوڑیجئے۔ ناتا جوڑنا کیا ہے؟ سب وہی توحید کی تعلیم ہے۔ ناتا ایک ہی شکل میں رب سے جڑ سکتا ہے کہ جو معمولات حضور نے، جو ذکر، جو وظیفہ جو بتایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید پر جب تک ہم قائم نہیں ہوئیں گے، توحید کو جب تک ہم نہیں سمجھ سکیں گے دوستو، جب تک ہمارا اس سے ناتا نہیں جڑتا۔ ناتا جوڑنے کے لیے توحید پھر ہم کو آنا لازمی ہے۔ جب تک ہم توحید کو، اس لیے ہم ہر چیز کے لیے استاد تلاش کرتے ہیں، ہم نے ہر چیز کے لیے اچھے اچھے ماسٹرز کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے مولانا، ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا جی محترم۔ کہ ابھی وہ ایک واٹس ایپ پہ افطار کی دعا کے سلسلے میں چل رہا ہم لوگ، تو اس میں یوں بتا رہے ایک مولانا ہے بزرگ جی کہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھنا ہے، ترجمہ اس کا ایسا ہے بلکہ بتا رہے ہیں۔ تو اس میں ساتھیوں میں، عوام میں اس کی تھوڑی سی بے چینی ہے، تو اس میں بیان میں یوں بتا رہے کہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھنا ہے، افطار سے پہلے نہیں، جی یعنی کھجور وغیرہ کھانے سے پہلے نہیں۔ کنفیوز ہو رہا ہے، تو مولانا سے گزارش ہے کہ اس میں روشنی ڈالی جائے، بالکل عوام کے سامنے آئے۔ اس پر بات کریں گے محترم، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا۔ ماشاءاللہ، یہ جو بات آپ نے کیا ہے یہ عوام میں چل رہی ہے۔ دوستو، روزے کی کھولنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ تو یہاں پر ترجمے کو آپ غور کریجئے، کھانا یا نہیں کھانا کوئی شرط نہیں ہے، روزے کے لیے صرف نیت شرط ہے۔ روزے کے لیے آپ کو نیت کرنا، اگر آپ نے سحری نہیں کیا ہے تو کیا آپ روزہ نہیں رہ سکتے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت کر کے روزے میں داخل ہو جانا ہے، نیت کر کے روزے میں داخل ہونا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کھاؤ یا مت کھاؤ، اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، موقع ایسا آ گیا آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس نہ کھجور ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور چیز آپ کے پاس ہے، اور وقت افطار آ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دعا پڑھ لیں گے، اللہم انی لک صمت، مولا میں نے تیری رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کا روزہ ہو گیا، تو یہ کھا کر پڑھیے یا کھانے کھا کر پڑھیے، جو مفہوم جو آ رہا ہے میں نے روزہ رکھا، اس کے بعد اللہم انی لک صمت، یہ ایک چیز کافی ہے آپ کے روزے کو کھولنے کے لیے۔ وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لے آیا، میں تیری ذات پر ایمان لے آیا۔ وعلیک توکلت، میں نے، میرا تکیہ، میرا بھروسہ، میرا اعتماد تیری ذات پر ہے۔ اس کے بعد وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق سے افطار کیا۔ تو افطار کیا کے معنی میں نے کھانا کھانے کے بعد کی یہ بات ہے۔ افطار کیا بولے تو کھانا کھانے کے بعد بولیں گے، میں نے کھانا کھایا بولیں گے، تو افطرت یہاں پر افطار کیا ماضی کا صیغہ ہے، اور عمل آپ کا جو بتا رہا ہے مستقبل کا بتا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے کھایا نہیں تھا۔ جی محترم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم بات گفتگو جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔ جی محترم، کون اور کہاں سے؟ اپنا سوال کریں۔ میں طارق حسین بوڑا منڈل سے۔
जी तारिक साहब, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल पहला सवाल ये है कि अब रमजान में लॉकडाउन है, घर में नमाज पढ़ते, इमामत करना रहता तो इमाम साहब क्या नियत करते? मुक्तदी तो अलग नियत करते, लेकिन इमाम साहब क्या नियत करते? जी अरबी में बता दीजिए। जी दूसरा सवाल ये है कि जैसे दाढ़ी सफेद हो जाती ना, जी तो उसको ब्लैक कर सकते या नहीं कर सकते? जी उसको काला कर सकते या नहीं कर सकते? जी जी, और तीसरा सवाल ये है जी कि ये अशरे रहमत है, जी पहला अशरा, जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम आलम के लिए रहमत हैं, बेशक। तो क्या हुजूर की रहमत काफी नहीं है कि रमजान के रहमत की भी जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे मोहतरम। हुजूर की रहमत तो कुरान से साबित है। बेशक बेशक बेशक, इस पर बात करेंगे मोहतरम। कॉल करने के लिए शुक्रिया मोहतरम। जी जी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि मौजू से हटकर सवालात आए हैं, फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि जो है इन सवालात को इस प्रोग्राम में लिया जाए। जी, इफ्तार की दुआ के बारे में आप बता रहे थे, और नॉर्मली देखा ये गया है कि दुआ जो है इफ्तार से पहले की जाती है। हमने मतलब बचपन से यही पढ़ा है और यही सुना है, लेकिन चूँकि व्हाट्सएप पर जो है बात दुआ की जा रही थी कि इफ्तार करने के बाद जो है ये दुआ करना है, तो उसके बारे में आप कुछ खुलासा कर रहे थे कि ये कॉल आ गया। जी मोहन, तो आप पहले दुआ करिए, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु का जब कलिमा आपने पढ़ लिया तो अभी आपने खाया नहीं, आपका रोज़ा खुल गया। जी, आपका रोज़ा इस नीयत के साथ, इन कलिमात के साथ ही आपका रोज़ा खुल गया। उसके बाद के कलिमात है, उसके बाद वो अफ्तर तो आप इफ्तार कर रहा हूँ है, तो आप इफ्तार कर दीजिए। इफ्तार कर लिया तो दोस्तों खाने के पहले आपको रोज़े से निकलने की नीयत ज़रूरी है। जी रोज़े की इफ्तार की नीयत करके आपको रोज़े की निकलना ज़रूरी है। आप खाओ या मत खाओ, आप जब नियत करके रोज़े से निकल जाएंगे तो आपका रोज़ा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप खाइए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, या जैसा आपका अमल है आप उसको करिए। लेकिन जो तरीक़ा राइज है वो तरीक़ा जो है पहले दुआ पढ़ के आप रोज़े का इफ्तार कर लीजिए। उसके बाद और एक हदीस में दुआएं हैं कि मेरे रगों के, मेरे आज़ा को मैंने जो पानी पिया ये सैराब फरमा, ये सब कलिमात दुआइयाँ हैं। ये सब सारे दुआएं हैं, आप हर दुआ को करिए। लेकिन इफ्तार में आप अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु कहकर आप जब ने ये कलिमात कहा, आप रोज़े से निकल गए। उसके बाद आप रोज़ा खाना खाइए या खजूर खाइए या नमक खाइए या पानी पीजिए, जैसा आप करना है वो आपका अमल है। लेकिन नीयत करके रोज़े से निकलना ये बुनियादी शर्त है। बग़ैर जब तक नीयत नहीं करेंगे आपका रोज़े से निकलना वक्त हो जाएगा, निकल जाएंगे, अमली तौर पे निकल जाएंगे, लेकिन नीयत से निकलने का आपको अजर जब ही मिलेगा जब आपने इस दुआ को, अगर आपने विर्द किया है, इस दुआ को आपने पढ़ा है। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने वजाहत की कि किस तरह दुआ पढ़नी चाहिए, इफ्तार से पहले हो या इफ्तार के बाद हो, और इसमें जो कलिमात अदा करने हैं वो जब हम अदा करेंगे तो इफ्तार यानी रोज़े से जो है हम बाहर आ जाएंगे। और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको ये बताते चलें कि ख़त्म रमज़ान तक सहपहर 3:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम नूर रमज़ान ख़ुसूसी तौर पर पेश किया जा रहा है। आप इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करें। मौलाना शाह मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मोहिउद्दीन क़ादरी मुल्तानी हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम में। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मोहतरमा, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल करें आप अपना। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो रमजान की महीना है ना जी, तो हमारी तरफ से मतलब दुआ कीजिए कि ये जो कोरोना वायरस है आजकल जी, उसके लिए मतलब लोगों को शिफा मिले अल्लाह से। जी आप कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल, हम हमारे नाज़रीन से इस सिलसिले में गुजारिश करेंगे कि वो रमज़ान मुबारक में ये ख़ास तौर पर दुआ करें कि जो है न सिर्फ़ ये कि उम्मत मुसल्लिमा बल्कि सारी दुनिया को जो है इस कोरोना वायरस से पाक कर दे और फिर से जो है नॉर्मल हमारी ज़िंदगियों में जो है काम जारी हो जाएं। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से?
جی وعلیکم السلام محترم اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام جی اپنا سوال کریں, اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر لیں. جی بالکل, اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. کچھ غلط فہمیاں ایسی پیدا ہوئی ہیں, تو جیسا کہ مولانا کل ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں جو ہے بالوں پر تیل ڈال سکتے ہیں یا نہیں, تو اسی سلسلے کا ایک سوال ہے ناخن کے سلسلے میں. کالر اور ہیں, ہم ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی تو یہ جو غلط فہمیوں کا جو ازالہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, چونکہ عام طور پر پانی نہانے کا مسئلہ ہے یا پھر ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے یا پھر بالوں میں تیل ڈالنا. کل بھی آپ نے اس پر ایک وضاحت کی تھی, میں چاہوں گا کہ پھر سے ناظرین کے لیے ایک وضاحت ہو جائے. ناظرین محترم, رمضان کے روزے میں آپ ناخن بھی ترشوا سکتے ہیں, آپ کٹنگ بھی کرا سکتے ہیں, تیل بھی لگا سکتے ہیں, پانی بھی نہا سکتے ہیں. یہ سارے عمل سے آپ کے روزے میں کوئی نقص یا کوئی روزے میں کوئی کراہیت آنے والی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ناخن اگر بڑھ گئے تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہے, ناخن ترشوانا بہت ضروری ہے. بال بھی اگر بڑھ گئے, بے ہنگم ہو گئے, تو ان کو بھی ایک صحیح شیپ دینا یہ بھی آپ کی خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ ہے. تو آپ رمضان کا روزہ عبادتیں کریں گے تو بڑے حسن و جمال اور خوبصورتی کو اضافہ کر کے کریے. تو آپ کٹنگ بھی کرائیے, تیل بھی لگائیے, عطر بھی لگائیے, اور اچھی اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزاریے. آپ کے روزے میں یہ عمل کرنے سے, کٹنگ کرانے سے یا ناخن ترشوانے سے یا پانی نہانے سے یا تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ کام کر کے آپ روزے کو اور اچھا بنائیے. بالکل ناظرین گرامی, چونکہ پروگرام کا اختتامی مرحلہ آ چکا ہے, ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ختم رمضان تک ہمارا جو پروگرام ہے سپہر 3:30 بجے سے شروع ہوگا, جو تقریباً 5 بجے تک جاری رہے گا. روبی چینل کی خصوصی پیشکش ہے تاکہ آپ کو نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک کی اہمیت و افادیت سے واقف کروایا جا سکے, بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف ایپیسوڈز میں ہم مختلف عنوانات کے تحت بات کر رہے ہیں تاکہ دین اسلام اور شرعی مسائل پر جو ہے بات ہو سکے اور آپ کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جا سکیں. آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں. آج ہم نے عنوان دیا تھا شرع رحمت اور معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کل پھر ایک عنوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. مولانا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین قادری الملتانی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں مولانا کا مشکور ہوں کہ باوجود گناہ و مصروفیات کے انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس پروگرام کی کامیابی میں ہمارا ساتھ دیا. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.